بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الصادق المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام تعریفیں، کبریائی اور عبادتیں اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص ہے، جس نے آج کی ان ساعتوں میں ہم کو حیات، صحت و عافیت اور نیک توفیق دے کر احسان فرمایا کہ ہم رب کریم، رسول کریم اور ان کے محبوبین کریم کا ذکر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہیں اور سنیں۔ میں اللہ رب العزت کے بے پناہ انعام، احسان اور اکرام پر اس بندے کی طرح حمد و ثنا کرتا ہوں جو اس بات پر یقین و ایمان کامل رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی کے قبضہ قدرت میں حیات و ممات، عزت اور ذلت، قضا اور قدر ہے، اور گواہی دیتا ہوں وہ اللہ اپنی ذات اقدس، صفات مطلق اور قدرت تامہ میں تنہا ہے، لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ ایسی گواہی دیتا ہوں کہ گواہی دینے اور سننے والوں سے رب و رسول راضی ہو جائے اور ماضی کے گناہوں کی مغفرت و پردہ پوشی فرما دے اور حال و مستقبل کو درخشاں و روشناس فرما دے۔ اور اس بات پر بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا، مولاؤں کے مولا، ہادی کائنات، معلم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوق میں سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے اولا، سب سے اعلیٰ و بالا ہے۔ سامعین اکرام و محترم المقام، خادم مسجد، صدر مسجد حاضہ و امام صاحب، مؤذن صاحب، ہر دل عزیز ممتاز پادری صاحب دامت برکاتہم، وہ نوجوانان، وہ نونہال اور پس پردہ سننے والے اسلام کی شہزادیوں، یقیناً ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے عمر کی بہاروں کی ان ساعتوں کو آج اللہ، اس کے رسول اور ان کے محبوبین کے ذکر کے کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً اس کا اندازہ کل بروز محشر ہم کو ہوگا، جب ایک نیکی باپ سے مانگی جائے گی تو وہ اپنے بیٹے کو دینے سے انکار کر دے گا، جب ایک نیکی وہ ماں جو اپنا سب کچھ اولاد پر نچھاور کر دیتی ہے، اس سے بروز حشر مانگا جائے تو وہ انکار کر دے گی، وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے جان دینے کا دعویٰ کرتی ہے، اس سے ایک نیکی مطلب باپ اور ماں مانگے گی یا مانگے گا تو وہ انکار کر دیں گے، وہ بھائی، وہ دوست جو اپنا سب کچھ نچھاور کرنے دنیا میں تیار تھے، وہ روز قیامت ایک نیکی دینے سے انکار کر دیں گے۔ ایسے ماحول میں بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا اور ایک ایک نیکی اس کے لیے ایک دنیا کا ذخیرہ اندوز نظر آئے گا۔ اس وقت انشاءاللہ هو العزیز صدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم سے فرمائے گا کہ تم نے اس ایام میں ان اوقات کو
دنیا سے کنارہ کش ہو کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر میرے گھر میں جمع ہو کر میرے اور میرے محبوب وجہ تخلیق کائنات کا ذکر کیا اور سنا تھا، آج اس کا بدلہ تم کو اس اعتبار سے دیا جاتا ہے کہ تمہارے نام اعمال کے ترازو میں نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو یقیناً ہمارے خوشی کا اندازہ نہیں ہوگا، اور ہماری یہ تمنا ہوگی کہ کاش ہم ہر اتوار کو، ہر دن کو اللہ رسول کی ذکر میں گزارتے اور نبی کا میلاد پاک مناتے۔ غرض یہ کہ مبارکباد ہے وہ لوگ جنہوں نے اس محفل، اس جلسے کو انعقاد کرنے میں دام درہم سخن قدم حصہ لیا۔ یقیناً اس پرفتن دور میں جو قرب قیامت کا دور کہہ سکتے ہیں، ایسے دور کے لیے ایک حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک پرفتن دور ہوگا کہ ایک آدمی رات کو مسلمان ہوگا تو دن میں کافر ہو جائے گا، اور دن میں مسلمان ہوگا تو رات کو کافر ہو جائے گا۔ ایسے پرفتن دور میں اگر کوئی اللہ کا بندہ، میرا امتی، میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً ہم اور آپ یہاں پر کوئی لالچ کے لیے نہیں، کوئی شہرت کے لیے نہیں، بس اللہ رسول کی خوشنودی کے لیے اور صحابہ کی عقیدے کو دہراتے ہوئے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے جمع ہوئے ہیں، اور یقیناً ہمارا یہ جمع ہونا اللہ رسول کی خوشنودی کا سبب بن جائے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ اور ہماری دنیا آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف خطبے میں میں نے حاصل کیا، رب کریم رسول کریم پر نازل کردہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، پس جب تمہارے رب کی طرف سے کوئی نعمت تم کو ملے، کوئی انعام تم کو ملے، کوئی سرفرازی تم کو ملے، کوئی بہتری تم تک پہنچے تمہارے رب کی طرف سے، فحدث، اس کا چرچا کرو، اس کو عام کرو، اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لانا مزید اللہ کی نعمتوں میں اضافہ کرنے کا ذریعہ۔ قرآن پاک میں رب کریم نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو گے تو میں مزید تم کو اضافہ عطا کروں گا، مزید زائد دوں گا۔ تو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ماں باپ نعمت ہے، آل اولاد نعمت ہے، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے نعمت ہے، بھائی بہن نعمت ہے، اچھا دوست جو دین کی رغبت دلائے، جو دین کی طرف لے آئے، وہ نعمت ہے، اچھا کھانا، اچھا کپڑا حلال طریقے سے عزت کے ساتھ، صحت کے ساتھ مل جائے، وہ نعمت ہے، سر چھپانے کے لیے عزت کے ساتھ، صحت کے ساتھ چھت گھر مل جائے، وہ نعمت ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے دنیا والے کے، بغیر کوئی حرام کام کیے، حرام طریقے سے حاصل کیے، حلال طریقے سے روٹی اتنی مل جائے کہ اپنا گزارا اور اپنے اہل و عیال کا گزارا آسانی سے ہو جائے، یہ نعمت ہے۔ یہ زمین نعمت ہے، یہ آسمان نعمت ہے، یہ ہوا اور پانی اور آگ نعمت ہے، یہ پھل اور پھول نعمت ہے، یہ آسمان کے ستارے، سیارے، چاند و سورج نعمت ہے، یہ دنیا کی رعنائیاں، رنگینیاں نعمت ہے۔ غرض یہ کہ اللہ نے ہر نعمت عطا فرما دی،
فرمایا کہ ہر نعمت پر میرا شکر بجا لاؤ، اور فرمایا کہ تمام نعمتیں تمہارے لیے ہیں اور تم میرے لیے ہیں۔ کائنات میں غور کریں، کیا انسان سورج کے کام آ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا انسان چاند کی مدد کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا انسان کو کھا کر زمین زندہ ہے؟ نہیں۔ کیا انسان کو دیکھ کر آسمان زندہ ہے؟ نہیں۔ کیا پانی آگ کو انسان کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ کیا درند چرند پرند کو انسان کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انسان کی پیدائش کو رب نے اشرف المخلوقات کہا اور یہ کسی کے کام کا نہیں ہے، دنیا میں کسی کے کام کا نہیں ہے؟ ہر شے انسان کے کام آتی ہے۔ زمین انسان چل کر اپنا فائدہ اٹھاتا ہے، آسمان کے نیچے رہ کر چاند تاروں کی روشنی لے کر، پھل پھول جھاڑوں سے کھا کر، پانی سے پانی پی کر، ہوا لے کر، آگ سے اپنے لیے گرمی اور اناج پکا کر، غرض یہ کہ چرند پرند درند حلال چیزوں کو حلال کر کر کھا کر اپنے استعمال میں لاتا ہے، اور انسان کسی کے استعمال میں نہیں آتا، تو کیا یہ انسان بیکار شے ہے؟ جب اللہ والوں سے پوچھا گیا تو اللہ والوں نے کتاب اللہ کے اندر دیکھا تو فرمایا گیا کہ نہیں، ہر چیز دنیا کی انسان کے لیے ہے اور انسان رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے بندے، اے انسان، میں نے تجھے دنیا والوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج بندہ اپنی اصل کو بھول چکا ہے، اپنی تخلیق ہونے کو بھول چکا ہے، اپنے مقصد کو بھول چکا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے لیے ہوں، میں دنیا کے پیچھے بھاگوں۔ اہل اللہ فرماتے ہیں اللہ والے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا اس کو کتے کی طرح پیچھے بھگاتی ہے، اور جو رب کے پیچھے رسول کے پیچھے ہو جاتا ہے تو دنیا کتے کی طرح اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھیں، آج مسلمانوں کا حال اسلامی تعلیمات سے دور نظر آتا ہے۔ آج شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری پابندی مسلمانوں میں نہیں ہے، جن میں ہے الحمدللہ ان سے دنیا باقی ہے، لیکن اکثریت مسلمانوں کی یہ ہو چکی ہے کہ وہ دنیا داری میں لگے ہیں۔ چند روز پہلے ہی مجھ سے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، چونکہ آپ نہیں جانتے ان کو کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ عاجزی اور آپ کی یہ سچائی آپ کو دنیا میں جینے نہیں دے گی۔ انہوں نے ایک مثال الٹ کر بیان کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سچ کا بول بالا ہے، جھوٹ کا منہ کالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دور ہے جس میں جھوٹ کا بول بالا ہے، معاذ اللہ۔ تو آج مسلمانوں کی تھنکنگ، مسلمانوں کی سوچ یہ ہو چکی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلوں گا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے تیار نہ ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری طرف ایک قدم آ، میں 10 قدم تجھ کو آگے بڑھ کر تیری طرف آؤں گا۔ تو لڑکھڑاتے قدموں سے تو آج مجھے گرنے سے پہلے اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لوں گا۔ شرط یہ ہے کہ میری طرف توبہ کر، پلٹ ایک قدم ہی صحیح میری طرف آ، تب تجھ کو نیک توفیق کی ہدایت دوں گا۔ آج مسلمانوں کا حال اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو آج مسلمان اللہ کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر، ولیوں کو چھوڑ کر دنیا والوں کے پاس جا کر سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا آخرت کامیاب ہوگی نہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں، آخرت کے تو اللہ رسول ہی بہتر جاتے۔ اللہ نے مسلمانوں کو پیدا کیا، یوں ہی نہیں چھوڑا۔ فرمایا اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت میرے سامنے
اللہ اس دنیا کو جس کے اندر سونا چاندی ہیرے جواہرات رنگین باغات مزیدار پھل پھول خوبصورت خوشبودار جھرنے ندیاں لہلہاتے ہوئے کھیت اور سمندر خوبصورت مرد اور عورت ان تمام کو پیدا کر فرما رہا ہے اونچے اونچے پہاڑ خوبصورت آسمان پر چمکتے دمکتے ستارے چاند سورج ان سب کو پیدا کر کے فرما رہا ہے کہ یہ پوری دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے نہیں فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی غیر مسلم کو دنیا نہ دیتا فرمایا کہ یہ دنیا تو شیڈو ہے عکس ہے سایہ ہے حقیقت تو آخرت کی زندگی ہے حقیقت جنت کی نعمتیں ہیں جنت کی لذتوں کا یہ شیڈو ہے جنت کی حور کے اسٹیٹس ہیں وہاں کی حوروں کے مراتب ہیں ایک حور جو ادنا ہے عام حور جسے کہتے ہیں عام خوبصورتی فرمایا کہ اس حور کا عالم یہ ہوگا کہ اگر وہ کچھ کھائے گی پیے گی تو جیسے کانچ کے اندر کچھ ڈال سب سے پہلے میرے نور سے میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کروں گا کن کہا ارادے کے ساتھ ایک نور اللہ کے نور سے جدا ہوا اور اللہ کے نور کا طواف کرنے لگا اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگا اللہ کی حمد کرنے لگا اللہ کی تعریف کرنے لگا اپنے انعامات پیدا کرنے پر اللہ کا چرچا کرنے لگا انعام کو ذکر کرنے لگا اور اللہ نے وہ ذکر بتایا جن کو 99 اللہ کے نام جو ظاہر میں ہیں اور جو پوشیدہ ہیں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ہی جانتا ہے جب وہ ذکر کا ورد اللہ کے نبی کے نور نے کیا کہا کہ رحمان رحیم جب وقت بھی نہیں تھا ایک مدت تک کہتے رہے اللہ کے نور کی تعریف میں رحمان رحیم نبی کا نور کہتا رہا پھر ایک اللہ کے صفاتی ناموں میں خبار جبار جب یہ ورد اللہ کے نبی کے نور نے اللہ کے نور کا طواف کرتے ہوئے کیا تو اللہ کے نبی کے نور کو پسینہ آ گیا اللہ کے نام خبار جبار کی جلالت سے نور نبی کو پسینہ آ گیا اور اس نور نبی کے پسینے کے قطرے جب ٹپکنے لگے تو ہر نور محمد عربی کے قطرے سے وقت کا ایک رسول ایک نبی پیدا کیا حدیث پاک کا مفہوم ہے کوئی من گھڑت بات نہیں ہے احادیث صحیحہ کی کتابوں میں رائج ہے اللہ کے نبی کے نور سے نبی کے نور کے قطروں سے وقت کے نبی آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ 1,24,000 نبی و رسول کی ذاتیں پیدا کی گئی پھر اللہ کے نبی کے نور نے عادل اللہ کے عدل ہونے اور اللہ کے دیگر صفاتی ناموں کا ذکر کیا تو نور محمدی کو حیا آئی اور جب اس حیا کے عالم میں نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے نور کے ٹپکنے لگے تو ایمان والے ہم اور آپ پیدا ہوئے حدیث پاک ہے ایمان والوں اپنی ذات کو پہچانو اپنی حقیقت کو پہچانو تم کوئی ایسے ہی نہیں ہو بلکہ تمہارا خلق پانا تمہاری تخلیق نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے قطروں سے ہوئی جو ایمان والا ایک مدت کے بعد اللہ نے چاہا کہ مزید کائنات کی تخلیق فرمائی جائے
ایک سے عرش، ایک سے کرسی، ایک سے لوح و قلم، پھر اس چوتھائی حصے کے 4 ٹکڑے کیے گئے، آسمان، زمین، جنت، دوزخ، حور و ملائک، فرشتے سب بنانے کے بعد پھر اس ایک ٹکڑے کے 4 حصے کیے گئے۔ مزید طویل حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کرتے کرتے یہ کائنات کا ذرہ ذرہ نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کیا گیا۔ تو یہ صدقہ ہے نور محمد عربی کا۔ کوئی شے انانیت نہیں کر سکتی، میں پر نہیں کر سکتی، یہ تو صدقے نبی میں پیدا کیے گئے۔ اسی لیے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے میلاد پاک بیان کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کی میلاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت پر آپ کے معجزوں کو دیکھتا تھا جب آپ جھولے کے اندر تشریف فرما تھے، اور میں جب آتا تو آپ اپنے ہاتھ مبارک کے انگلیوں کو رات میں کبھی ادھر کرتے تو میں دیکھتا کہ چاند ادھر ہو جاتا، کبھی ہاتھ ادھر کرتے تو دیکھتا کہ چاند ادھر ہو جاتا، گویا کہ آپ کے انگلی کے اشاروں پر بچپن ہی سے چاند ناچتا تھا، اور جب جوانی میں آپ نے اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو کر شق ہو گئے۔ ہر مخلوق جانتی تھی کہ ہم نبی کا صدقہ ہے، نبی کے اشاروں پر جان دے دے۔ جانور نبی کو جانتا ہے، درخت پھل نبی کو جانتا ہے۔ وہ ہرن کا واقعہ جس نے اپنی شکاری سے شکایت کی، شکاری کی، فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑا دے، اس نے مجھے پنجرے میں بند کر لیا، میرے بچے بھوکے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کر پھر آ جاؤں گی۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی وہ نبی اختیار والے نبی ہیں، وہ قدرت والے نبی اللہ کی عطا سے ہیں کہ جو پنجرے والے کو آزاد بھی کر سکتے ہیں اور مردے کو زندگی بھی دے سکتے ہیں۔ یہ جانور جانتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑا، وہ گئی، دودھ پلایا اور اپنے بچوں کے ساتھ آئی، تو جب شکاری نے دیکھا تو کہا کہ ایک جانور جب اللہ کے نبی کو مانتا اور جانتا ہے تو میں بشر ہوں، میں پہلے جاننا ماننا چاہیے۔ توبہ کی اور بیعت کیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ درخت کے واقعات آپ کو یاد ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس درخت سے کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ درخت اپنے جڑوں سے اکھڑ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا۔ وہ پاگل اونٹ جو صحابی آ کر کہے کہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، ہاتھ لگانے نہیں دیتا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ جب گئے تو دیکھا کہ دور سے اونٹ بھاگ کر آ رہا ہے، صحابہ ہلچل میں آ گئے، کہا کہ اونٹ ہے وہ بھی پاگل، کہیں نبی کو کچھ نقصان نہ پہنچا دے معاذ اللہ۔ صحابہ حرکت میں آ رہے تھے، اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا کھڑے رہو۔ علم غیب والے نبی تھے، آنے والا کس نیت سے آ رہا ہے جانتے تھے، وہ جاننے والے نبی ہیں۔ وہ اونٹ آیا بھاگتا ہوا اور قدموں پہ سر رکھ دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی میرا یہ مالک کام زائد لیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم انسان ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت پر نبی کو سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ابو جہل کے ہاتھوں کی کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ پتھر بھی اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کو جانتے تھے اور اظہار کیا، جانتے تو تھے لیکن اظہار کیا۔ جب مانگ لیا تو ایک کافر کے ہاتھوں میں سے نکل کر نبی کے قدموں میں آ گئے۔
نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر زندہ کیا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا کہا کہ میری امت کے ولی میرے بیٹوں میں میری نسل میں لوگ آئیں گے جو قم بِإِذْنِ کہہ کر زندہ کریں گے، کہا کہ میری شان اللہ نے نرالی رکھی ہے، لوگ اللہ کے حکم سے دعا کر کر زندہ کرتے ہیں، لوگ اپنے اختیار ملنے کے بعد زبان سے کہہ کر کہتے ہیں ارے میں نہ کہتا ہوں نہ کرتا ہوں، جس کے تو کہلوانا چاہتا ہے تو کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں تو وہ ہی بتا دے گا۔ یہ شان نرالی تھی۔ کہا ابو جہل نے جب کنکریوں سے مخاطب ہوا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مارے ہیبت کے اپنے ہاتھ کی کنکریوں کو پھینکا اور وہ نبی کے خدموں میں آ کر جب نبی کی گواہی دے تو اللہ ظالموں سے کافروں سے چھٹکارا دے کر نبیوں کے خدموں میں جگہ دیتا ہے، نبی کے قدموں میں جگہ دیتا ہے۔ آج ہم بھی نبی کو مان لیں گے تو قسم اللہ کی یہ ظالم کافروں کی سلطنتیں تباہ ہو کر ہم کو بھی اللہ کے نبی کی خدموں میں عزت ملے گی، سلطنت ملے گی، دولت و حکومت ملے گی۔ آج ہم نبی کو چھوڑ کر دنیا کی نعمتیں چاہتے ہیں جو امپاسبل۔ اللہ نے فرمایا میں نے کائنات کو بنایا، کائنات کے مال و دولت کو بنایا، کائنات کے نظام کو بنایا، چلاتا تو میں ہوں لیکن چلانے کا اختیار میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا ہے۔ پورے خزانوں کی کنجیاں میں نے اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہے۔ میں نے جنت بنائی، میں نے دولت بنائی، میں نے حیات بنایا، میں نے جوانی صحت بنائی، میں نے خوشی بنایا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا میں ہوں، لیکن بانٹنے کی ذمہ داری میرے محبوب کو عطا کر دی۔ میں ایسے ہی نہیں کہتا الحمدللہ اللہ اس کے حبیب کا صدقہ ہے، اہل بیت و اصحاب رسول کا صدقہ ہے، غوث و خواجہ کا صدقہ ہے، میرے پیروں کا اور ماں باپ کی دعاؤں کی برکت ہے کہ ثبوت کے ساتھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ معطی وانا قاسم، اللہ مجھ کو عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ حدیث شریف کا یہی متن ہے، بخاری شریف، ترمذی شریف، ابن صورت مہکتا ہوا جسم اور ایسی پاک کہ نہ جس کو کوئی جن نہ کوئی انسان نے پہلے ہاتھ لگایا ہوگا، وہ ایک عام حور کی خوبصورتی اور قابلیت بیان فرمائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ وہ حور اگر اپنا بھوک اس زمین کے اندر کھارے سمندر اتنا وسیع بڑا ہوتا ہے کہ ہماری نظروں میں نہیں سماتا، وہ سمندر کے اندر اگر وہ حور جو عام حور ہے پھونک ڈالے تو وہ سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ یہ اصل اور حقیقت جنت کی نعمتیں ہیں۔ دودھ کی نہریں بہتی ہوں گی، شہد کی نہریں بہتی ہوں گی، شفاف شراب طہورا ہوگا، سونے چاندی کے پیالوں میں ہیرے جواہرات ٹکے ہوں گے۔ محلات کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ایک موتی کا محل ہوگا، اس کے دروازے زمرد کے ہوں گے، لال کے دیواروں میں جڑے ہوں گے، اور ایک موتی کا بچردان ہوگا، بیڈ ہوگا، اس کے اندر ایک خوبصورت حور ہوگی، اور یہ حور وہ ایمان والے کی دنیا میں تکبیر، تحلیل، تحمید یعنی اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ کہنے پر پیدا ہوئی ہوگی، اور وہ حور اسی کے مقدر کی ہوگی۔ جنت کے اندر انسان اگر کوئی تمنا کرے گا کہ مجھے وہ پھل کھانا ہے تو کسی کو بھیجنے کی
زحمت نہیں ہوگی، صرف ارادہ کرے گا تو اللہ وہ چیز، وہ پھل کا درخت اس کے قریب کر دے گا، وہ شے اس کے قریب کر دے گا۔ اللہ نے ایسے ہی خلیفہ نہیں فرمایا، بڑی دقیق الفاظ کی دقیق انداز کو بیان کر رہا ہوں، خدا کرے کہ سمجھ میں آئے۔ یہاں پر الحمدللہ اہل طریقت کے لوگ بھی موجود ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، نائب ہے، وائس۔ جب نائب کہا تو اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، اور جب نائب اور خلیفہ کہا تو اس کے رتبے بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ تامہ کل کن فیکون کا مالک ہے، اور اپنے نائب اپنے خلیفہ کو کچھ کن فیکون کا رتبہ دیا۔ آج آپ غور کریں کہ اللہ والے سوچتے ہیں ہو جاتا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، آپ کے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بریانی کھائیں، میرا دل چاہ رہا تھا کہ فلاں چیز کھائیں، اور کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آتے آتے وہ لے کر آ جاتا ہے۔ میرا دل ابھی چاہ رہا تھا کہ فلاں جگہ کی وہ چیز اچھی ملتی ہے، کھائیں، آپ لے آئے، ابھی میں نے یاد ہی کیا آپ لے آئے۔ اس انداز سے جو ہوتا ہے وہ اپنے خلیفہ ہونے کا رتبہ اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ نے ہم کو جو خلیفہ بنایا دنیا میں وہ مراتب بتا رہا ہے، چونکہ جب اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہماری مرضی کی ہو، ہر خوشی ہم کو ہمارے مرضی سے ملے، اور ہر کام بھی ہم ہماری مرضی سے کریں گے، یہ ناممکن، امپاسبل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو چاہتا کچھ اور ہے، میں چاہتا کچھ اور ہوں، تو جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ چاہتا ہوں، لیکن ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ چاہ جو میں چاہوں گا، قسم عزت و جلال کی، میں وہ چاہوں گا جو تو چاہے گا۔ خدا کرے کہ یہ سمجھ میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندہ جب خود کو فنا کر دیتا ہے تو اللہ کی بقا میں آتا ہے، تو غوث اعظم بن جاتا ہے، خواجہ اعظم بن جاتا ہے، نظام الدین اولیاء بن جاتا ہے، ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، آپ اوپر اٹھائے تو بارش برسنے لگتی ہے، سورج کو بتائے تو ابر چھا جاتا ہے۔ ایسے معاملات اللہ کے خلیفہ ولی اللہ سے ہوا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی خواہشوں میں پڑے ہیں، مجھ فقیر کے لیے بھی دعا کریں کہ میری خواہشوں کو مٹا کر اللہ رسول کی مرضی پر چلیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری خواہش بھی پوری ہو، پھر چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہماری مدد کرے۔ یہ تو صدقہ ہے رسول پاک کا کہ اللہ نے فرمایا ہے محبوب ہم آپ کو اتنا چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی اتنا کسی کو نہیں چاہتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے ہم جتنا آپ کو چاہتے ہیں کوئی چاہت اس کی مثال پیش نہیں کرتی۔ آپ جب تک دنیا میں ہیں ہم آپ کی امت کو علانیہ عذاب نہیں دیتے، حالانکہ پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تو ان پر پتھرے برسائے گئے، ان کو ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کیا گیا، ان کے کھانوں میں جوئے کیڑے پڑ گئے، خون ابلنے لگا، ان کے اناج میں کیڑے پڑ گئے، ان کے جسموں کو ہلاک کر دیا گیا، ان کو تباہ کر دیا گیا۔ لیکن اے محبوب آپ کی محبت آڑ آتی ہے، ہمارے بندے آپ کے دنیا میں رہنے تک کچھ گناہ کرے تو علانیہ عذاب نہیں دیں گے، بلکہ اس عذاب کو آخرت قیامت تک مؤخر اٹھا کر رکھے۔ اگر وہ توبہ کر لے مرنے سے پہلے تو معاف بھی کر دیں گے، یہ آپ کی خاطر اے محبوب۔ کتنا بڑا انعام رب نے ہم کو دیا کہ ہم کو امت محمد عربی میں پیدا کیا۔ جن امت میں پیدا ہونے کے لیے نبی و رسول دعا کرتے تھے تو اللہ نے کسی کی دعا کو خاموش رہے، کسی کی دعا کو قبول کیا، فرمایا
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو اپنی نبوت اور اپنی رسالت کو رکھ کر امتی بن کر آئیں گے، اور سیدنا مہدی علیہ السلام جو آل رسول میں سے ہوں گے، اولاد علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ میں ہوں گے، جب آئیں گے دو ہستییں تو کہیں گے کہ امامت عیسیٰ علیہ السلام کرے، تو فرمائیں گے نہیں، میں تو امتی ہوں اور آل رسول کا مرتبہ بڑا ہے، آپ امامت کریں میں اقتدا کروں۔ آج لوگ اہل بیت اطہار کی رفعتوں کو، اہل بیت اطہار کے مراتب کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا سمجھنے سے گریز کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کر کر تباہ ہو رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو اہل بیت اطہار کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوتا، عمدن بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ مرنے سے پہلے اس کو مہلک بیماری پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے جس کو جو رتبہ دیا ہے اس رتبے کا انکار نہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حسد کیا ہے؟ حسد جو بڑا گناہ ہے جس سے منع کیا گیا، دنیا کے معاملات میں حسد نہ کرے، دین کے اندر حسد کرے، دینی تعلیم، عبادات، تقوی کے اندر حسد کرے کہ وہ مجھ سے بڑا علم رکھنے والا ہے، میں بھی اس کی طرح بن جاؤں گا۔ حسد اس طرح کرے کہ میں اس کی طرح بن جاؤں گا یا اس سے بڑھ کر علم حاصل کروں گا۔ یہ حسد نہ کرے کہ میں اس کو چھوٹا کر ڈالوں گا، معاذ اللہ یہ نہ کرے۔ چھوٹے تو خود بن جائے، سب سے چھوٹا جو خود کو بنا لیتا ہے اللہ دنیا آخرت میں اس کو بڑا کر دیتا ہے۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا۔ فرمایا کہ میں ایک بوڑھے آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس کی عمر میرے عمر سے زیادہ ہے، وہ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر مجھ سے زیادہ کیا ہوگا، اس لیے اس سے بڑھ کر میں نہیں، مجھ سے بڑھ کر وہ ہے۔ میں ایک جوان کو اپنے سے بڑھ کر اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ میری عمر کا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے گناہ زائد ہوں، اس کے نیکیاں زائد ہوں، اس لیے میں اس کو اپنے سے بڑھ کر سمجھتا ہوں۔ ایک بچے کو میں اپنے سے بڑھ کر اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ ابھی کم عمر ہے، اس کے گناہ میرے گناہ سے زائد نہیں ہے، اس لیے میں اس کو میرے سے بڑھ کر سمجھتا ہوں۔ یہ تو شریعت والوں کی بات ہے۔ اگر طریقت، حقیقت، معرفت میں آئے تو تم ہو ہی نہیں، تم اپنے آپ کو سمجھتے ہی کیوں ہو جبکہ تم ہو ہی نہیں۔ جو کچھ ہے اللہ رسول ہے، جو کچھ ہے اللہ رسول ہے، تم ہو ہی نہیں، تو ظاہر کیوں ہونا چاہتے، تھوڑے بھی ظاہر کیوں ہونا چاہتے؟ یہ بھی تو کفر شرک ہے۔ یہ علم لدنی کی بات ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا خلیفہ بنایا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جب پیدا کیا گیا، جب نہ کائنات تھی نہ کائنات کی کوئی شے، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں کہ رزاق کن کا ہوں، رحیم کن کے لیے ہوں، غفار کن کے لیے ہوں، حمید کن کے لیے ہوں، اکبر کن کے لیے ہوں۔ فرمایا کہ میں اپنی پہچان کے لیے ایک مخلوق بناؤں گا۔ ارادہ فرمایا اللہ کے علم، ارادے اور اختیار، قدرت میں جو کل ہے، جو ہمیشگی ہے، جس میں کوئی فنا یا کوئی تجدد نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے اپنے ارادے میں، اپنے علم میں اور اپنی قدرت میں ہے اور ہمیشہ رہنے والا۔ کبھی اس کی قدرت اور علم و ارادہ کم نہیں ہوگا اور نہ کبھی نہیں تھا، جدید ہے، وہ قدیم اور باقی ہے۔ اللہ نے جب ارادہ کیا تو سب سے پہلے اللہ کی حکمت تھی،
کہا کہ ایسے ہی چاہتا تو سب کو پیدا کرتا، نہیں، کہا کہ ان کی تخلیق میں وہ حکمت عملی رکھوں گا